بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پچھلے چند دنوں کے دوران پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کا کہ براہ راست تعلق پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی سلامتی کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر بہت اثرات بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب سے، لیکن خواجہ صاحب میں گفتگو کا آغاز کروں گا تھوڑا سا مختلف سوال ہے، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب نہر میں چھلانگیں کب سے لگاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن سے ہی، میں جب ٹین ایجر تھا تو میں یہ ادھر سے سیالکوٹ میں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک نالا شہر سے بھی گزرتا ہے، اس میں آج کل برسات کے دنوں میں بڑا پانی آتا ہے، ایک جی، تو میں ادھر بھی جاتا تھا۔ پل دیکھا ہوا نا آپ نے، ادھر سے بھی چھلانگیں لگاتا تھا۔ پھر 72-73 سے جو ہے میں نے یہاں پہ جانا شروع کیا۔ یہ کووڈ کے دنوں میں 2-3 سال نہیں گیا، نہیں تو 3-4 مرتبہ اتوار کے روز جو ہے وہ میں جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، پرانے بچپن کے دوست جو ہیں، تو پیورلی غیر سیاسی شغل وغیرہ، کھانا ادھر ہی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کچھ ادھر ہی پکاتے ہیں۔ اور ایک پل ہے جام کے والا، وہاں سے چھلانگ لگائی، جو موترے والا پل گجرانوالے روڈ ہے، وہاں سے آ کے۔ وہ تو بڑا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ 2 کلومیٹر سے اوپر۔ 2 کلومیٹر آپ سوئم کرتے ہیں؟ پانی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی، لیکن وہ کوئی پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑا اچھا لطف آتا ہے۔ آپ آئیں، آتا ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ چناب سے آتا ہے، کچھ 7-8 کلومیٹر اوپر جو ہے مرالہ ایڈ ورکس ہے، اور ساتھ ہی 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ بارڈر ہے، وہاں سے پانی چناب میں آ رہا ہوتا ہے، بالکل برف کا پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا برف کا۔ آپ آئیں، بڑا مزہ آئے گا میشا۔ تو وہاں پہ آپ پھر وہ ٹھنڈے پانی میں تربوز اور آم بھی ڈال کے، آم ڈال کے بوریوں میں ڈال کے لٹکا دیتے ہیں، یک ٹھنڈے پانی میں جو ہے آم اور تربوز، اور اچھا کھانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت دے پیرزادہ شاہ کو، وہ بڑا اچھا کھانے کا بندوبست کرتا تھا، تو بڑی اس نے ہماری خاطر تو بڑا نمک اب ان کی صاحبزادی ہیں، میں نے جی آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب آپ اس طرح بغیر سیکورٹی کے نالے میں یا نہر میں چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو جو سیکورٹی کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو کوئی وارننگ نہیں دیتے؟ یہ کی کر رہے ہو خواجہ صاحب؟ میر صاحب، سیکورٹی کی وارننگ آتی رہتی ہے، کیونکہ یہ جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں، میرا اور 1-2 میرے ساتھی رانا سناول وغیرہ کا جو ہے، تو اللہ مالک ہے، سیکورٹی اس کے حوالے ہے، تھوڑی بہت کیا احتیاط کرنی ہے۔ پھر زندگی جو ہے وہ اس میں جو تھوڑا بہت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں جو تھوڑا بہت لطف باقی رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ ذرا ویڈیو جو ہے ذرا آپ دیکھیں، جو میں دکھا رہا ہوں، اس میں اگر آپ برا نام، ایک سوال ہے، یہ باقیوں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے، آپ لائف جیکٹ کے بغیر ہی چھلانگیں لگا رہے ہیں؟ باقی سارے نان سوئمر ہیں۔ اچھا، ان کو پھر آنکھ ہی نہیں آتی، اچھا، وہ لائف جیکٹ کے ساتھ جو یہ میرے سارے بچپن کے میرے دوست یار ہیں، برخودار ہیں۔ تو وہ بیچ میں ایک اور ہے، وہ بچہ عدیل جو ہے، وہ محلے دار ہے میرا۔ اچھا، وہ ہم 2 جو بندے جو ہیں بغیر لائف جیکٹ کے ہوتے ہیں، کیونکہ باقی کسی کو نہیں آتی۔ اچھا، تو وہ ویسے ہی جا کے نہر میں کھڑے رہتے ہیں؟ نہیں، میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کو ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جو چھلانگ ہے اس کا کوئی سیاست سے بھی تعلق ہے؟ وہ نہیں جی، سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ چھلانگ لگا رہا ہوں جب میرا سیاست سے، بلکہ میں پڑھتا تھا اس وقت سے لگا رہے ہیں؟ اس وقت سے نہیں ہوتا نا کہ وہ جو لوگ ہیں، جنہوں نے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ بھی ادھر ہی آ جائیں؟ انہیں وہ تو اب یہ کیمرے شیمرے، یہ فون شون تو اب پچھلے 2-4-5 سال سے، پہلے تو کوئی نہیں، پہلے نا کو پہچانتا تھا، تھوڑی بہت ہی پہچان تھی والد کے حوالے سے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے سیکورٹی کا اس لیے پوچھا تھا کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ continues to engage in a vile, sinister and malicious campaign against COS General Syed Asim Munir. His trick of using the proxies to threaten the army chief for an assassination attempt has been badly exposed.
تو آرمی چیف کو چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دینے کی جو سازش ہے، اس کی کوئی تفصیل بتائیں گے آپ؟ میر صاحب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی وارداتیں پچھلے سال سوا سال میں، اس سے پہلے بھی لیکن خصوصاً پچھلے سال سوا سال میں جب سے اقتدار سے وہ محروم ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سی وارداتیں جو ہیں پراکسیز کے ذریعے کی ہیں. مثلا 9 مئی کا واقعہ جو ہے پراکسیز کے ذریعے تھا نا. یہ جتنے لوگ، جتنے چہرے، انکلوڈنگ ان کی ہمشیرگان بھی جو ہیں، ان کا بھانجا ہے حسان نیازی، یہ سارے جو ہیں نا یہ پراکسی ہیں ان کی. یہ ان کی خواہشات جو ہے ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں. اور کوئی چیز جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے پبلک اوپینین، وہ بھی انہی سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں. ایک ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں اور وہ اس قسم کا فلوٹ کر کے جو ہے چیزیں جو ہیں نا ان کو پبلک اوپینین چیک کرتے ہیں، ریئیکشن چیک کرتے ہیں، اداروں کا ریئیکشن چیک کرتے ہیں. تو میری شناسائی رہی ہوئی ہے جن صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے امریکہ سے، جن کے ذریعے یہ کرایا گیا، جن کو پراکسی کہا جا رہا ہے. آپ بھی ان کو، آپ بلکہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کو جو ہے. تو وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ بھی یہ پانی چیک کرتے رہتے ہیں کہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے. جس طرح تھوڑا سا پیر ڈال کے آپ پانی چیک کرتے ہیں نا، تو دی ٹیسٹنگ دا واٹرس ان سے یہ کروائی گئی ہے. اس سے مقصد جو میری ناقص عقل کے مطابق یہ ہے کہ ایک انسٹیبلٹی کی جو فضا ہے وہ قائم رکھی جائے. استحکام جو ہے جس میں ہماری سیکیورٹی کے ادارے بھی شامل ہیں، کہ پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی جو ہے رہے. کیونکہ اگر اسٹیبلائز ہوگی یہاں پہ سیاست، معیشت، لا اینڈ آرڈر، دفاع، ہماری بارڈر کی سچویشن، دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے، یہ اسٹیبلٹی آ گئی اور یہ ایک بزنس ایز یوزول سلسلہ ہو گیا پاکستان کے اندر، تو ان سے جو ہے واپسی کے آہستہ آہستہ سارے دروازے جو انہوں نے اپنی ذہن میں ایک اختراع بنائی ہوئی ہے وہ سارے بند ہو جائیں گے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو استحکام ہے وہ کسی طور پہ بھی واپس نہیں آنا چاہیے. غیر مستحکم اور انسرٹن سچویشن میں، ٹربلڈ واٹرز میں ان کا جو ہے نا جو فشنگ جو ہے پرابلی ان کی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے، اور اس میں انہوں نے دفاعی اداروں کا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں 9 مئی کو کسی سویلین ادارے پہ حملہ نہیں ہوا، کسی دکان پہ حملہ نہیں ہوا، کسی سویلین گاڑی پہ حملہ نہیں ہوا. سارے کے سارے 100% نہیں 200% جو ہے نا انہوں نے دفاعی ادارے کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا ہے. اور اس میں جو دفاعی اداروں کے بندے کسی طرح انوالومنٹ تھی ان کی یا نیگلیجنس تھی، جس طرح بھی جو تھی آپ کہہ لیں، ان کے خلاف آلریڈی ایکشن بھی افواج نے جو ہے وہ لے لیا ہے. اور ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں، اور اس میں سچ بھی ہے اس بات میں، کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی یا استحکام جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے انڈر رائٹ کرتی ہے ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری افواج جو ہے وہ انڈر رائٹ کرتی ہیں اس کو. وہ ان کو اٹیک کر کے ان کے چیف کے متعلق اس قسم کی ٹویٹس کروا کے جو ہے وہ اس سچویشن کو غیر مستحکم اور غیر یقینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں سے کسی رولے میں جو ہے ان کا کوئی چانس بچ جائے. اچھا، اب آپ نے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا ہے. کل ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے گزر گئے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑی مذمت کی ان واقعات. وہ کہتے ہیں 2 مہینے گزر گئے ہیں لیکن بڑا لینینٹ رویہ ہے ہمارے انصاف کے اداروں کا، اور ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. ذرا ان کے الفاظ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ویڈیوز بھی موجود ہیں 9 مئی کی جو انہوں نے کیا یا نہیں کیا، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو میر صاحب. لیکن آ کے فیس کریں. عدالتیں تو بڑی لینینٹ ہوئی ہیں ان معاملے میں. مجھے تو بڑا چونکا دینے والا جملہ ہے کہ عدالتیں بڑی لینینٹ ہیں، یعنی کہ بڑی نرم ہیں. کس کے لیے نرم ہیں؟ عدالتیں کافی لینینٹ ہیں اس لیے کہ 9 مئی کے اندر آپ نے بھی وہ ساری چیزیں دیکھی تھیں. وہ میرے خیال سے کسی طریقے سے بھی پارڈنیبل نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سزا بھی ابھی تک کسی کو دی گئی ہے جو 2 مہینے سے اوپر ہو گئے اس واقعے کو. جی خالد صاحب، 2 مہینے تو ہو گئے اس واقعے کو. تو یا تو پھر جو پروسیکیوشن ہے، حکومت کے جو ادارے ہیں، انہوں نے
عدالتوں میں کیس صحیح طرح فائل نہیں کیے یا ایویڈنس پیش نہیں کی، 2 مہینے گزر گئے ہیں، مذمت کیے جا رہے ہیں سارے، نکلا کچھ بھی نہیں؟ میر صاحب میں تھوڑی سی اس کو آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ پاکستان کے 75 سالہ جو تاریخ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی عمران خان کو ریلیف ملی ہے عدلیہ سے، کسی بھی اپوزیشن لیڈر کو 75 سال میں نہیں ملی. کسی بھی ایسے شخص کو جو اس وقت جو حکومت وقت جو ہے اس کا اپوننٹ ہو، چاہے وہ 50 کی دہائی تھی، 60 کی، 70 کی، 80، 90 اور پچھلی جو 2 دہائیاں جو گزری ہیں، کسی کو بھی نہیں ملی. یہ واحد شخص ہے جس کو عدلیہ جو ہے وہ اس کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، ود آل ڈیو رسپیکٹ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. اور جب منصف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ ایک ملزم کو کہ گڈ ٹو سی یو اور ساتھ ان کے لیے دعائیہ فکرے استعمال کرے، تو پھر اگر آپ جو گلہ ہے کہ جی عدلیہ یا شاہ صاحب محترم کا جو گلہ ہے وہ بالکل بجا ہے. جب سب سے بڑا جو منصف اس ملک میں جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا تو وہ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا آل دا وے ٹو لوور جوڈیشری، اس کا افیکٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ جو ہے ناٹ ان اے پازیٹیو سینس کہ اس کو وہ تو ہر شہری کی آخری پناہ گاہ جو ہے عدلیہ ہے، انصاف کا جو گھر ہے وہ آخری پناہ گاہ ہے نا جب بھی کسی کی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. لیکن آپ جب انڈیو جو ہے ریلیف دیتے ہیں، جب آپ ریلیف جو ہے وہ ایک بلینک چیک کی طرح جو ہے دے رہے ہوتے ہیں، 12 14 اور 20 ضمانتیں دے رہے ہوتے ہیں، یہاں جی کہ بڑی پیشیاں ہو رہی ہیں، یہاں نواز شریف 200 دفعہ عدالتوں میں آیا اور پوری کوئی صاحب وہ صرف ساری ضمانتیں چیف جسٹس آف پاکستان تو نہیں نہ دے رہے، کہیں لاہور ہائی کورٹ ہے، کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کہیں لوئر کورٹس ہیں، تو آپ سب ججوں پہ یہ ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے. اس کے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ نے اچھا کیا ہے یہ ریز کیا ہے. دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے جو آپ کو کہیں نظر آئے گا، کہیں نظر آئے گا، کہیں نہیں نظر آئے گا جو ہے. اور یہ پیٹرن جو ہے نا وہ اسی صورت میں سیٹ ہوا ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ لیں، آپ دیکھیں میں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے ایٹیچیوڈ جو سٹنگ ججز جو ہیں وہی اپنے فیصلے دیکھ لیں، وہی اپنا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کے خلاف ان کا کیا ایٹیچیوڈ تھا آج سے 1 سال قبل، کیا ضمانتیں ہوتی تھیں. میں اپنا بتاتا ہوں، میں 4 دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، میرا کیس نہیں سنتے تھے، ضمانت کا جو ہے نہیں سنتے تھے. 4تھی دفعہ جو ہے ایک خاتون جج محترمہ جو ہے میں بڑا آل ڈیو رسپیکٹ بڑا ان کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے جرأت کی کہ انہوں نے میرا کیس سنا اور انصاف کیا، نہیں کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ وہی لیگیسی ہے جو چلی آ رہی ہے. یہ آپ دیکھیں نا کہ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں اس کے چیف جسٹس جو ہیں، ان کے بیٹے نے سرکاری گھر کی جو ہے ہاؤس وارمنگ پارٹی کر دی. کبھی لوگ ہاؤس وارمنگ پارٹی اپنے گھروں کی کرتے ہیں، آپ بنائیں گے یا میں بناؤں گا، لوگ پتہ نہیں کتوں آ گئے ہیں سرکاری گھر دی ہاؤس وارمنگ پارٹی کر دے گئے. اوقات دیکھو ہے نا دی، اس پہ 34 اس نے کی کیونکہ وہ داماد تھا چیف جسٹس کا، 34 ججوں کی فیملیز وہاں پہ گئی ہوئی تھی. اچھا 34 ججوں کی. تو یہ پاپولیرٹی نہیں ہے کسی کی؟ پاپولیرٹی نہیں ہے. آپ ہم لوگ دور اندیش بھی نہیں ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ امیجیٹ باس جو ہے یہ سال یا 2 سال یہ 6 مہینے کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی آنے. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ یہ جو باسز بہت سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سال 1.5 سال 2 سال کے لیے ہیں. 2 سال کے لیے آپ دیکھیں یہ ہماری قوم کا ایک طرہ امتیاز بن گیا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں جو ہے میئر ہوتی ہے، اس کا پیمانہ جو ہے کل یا پرسوں یا ترسوں تک ہے. یہ نہیں دیکھتے یہ 10 سال کے بعد قوم کیا قیمت ادا کرے گی، ادارے کیا قیمت ادا کریں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے ادارے جو ہیں. آپ دیکھیں 140 کے 144واں نمبر ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر ہماری عدلیہ کا. کیا ان کو یہ کہیں بھی ہمارے ججز کو، سپیریئر جوڈیشری کو خصوصاً یہ کہیں بھی خیال نہیں آتا کہ کیا لیگیسی، کیا ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا نام چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمیں تو ہر وقت یہی ہوتا ہے
کہ کل یار کدھر ساڈا جنازہ جڑا اٹھے تے سیالکوٹ دے 4 بندے جڑے ہیگے نے ہاتھ چکن والے تے خلوص دے نال دعا منگن والے ہون، انہاں نوں کوئی خیال ہی نہیں ہے گا۔ اچھا خالد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب 1 مہینے کے بعد آپ کی حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، اسمبلی کی مدت بھی ختم ہو جائے گی، پھر نگران حکومت آئے گی، تو 1 مہینے کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو سزا وغیرہ ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں 1 مہینے کے بعد جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر انتخابی مہم میں بھی نظر آئیں گے وہ؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس حساب سے تو اسی طرح ہی لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزیں فاسٹ فارورڈ ہونی شروع ہو جائیں۔ فاسٹ فارورڈ ہونی شروع ہو جائیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ 60 دن میں الیکشن کروا دے گی؟ 60 یا 90 جو بھی کانسٹیٹیوشنل آپشن جو بھی اڈاپٹ کی، میں نے جان بوجھ کے 60 کا ذکر کیا ہے۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کے 90 کا کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن 90 سے آگے تو نہیں نا جا سکتے؟ نہیں، 90 کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ مہینہ رہ گیا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں ہوا ہے۔ ہاں کوئی نہیں ہوا ہے۔ تو راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ابھی؟ کر لیندے، ایڈی بھی کڑی کال ہے یہ امیر صاحب جڑا ہے نگران وزیر اعظم، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کے نام چل رہے ہیں۔ وہ آپ ہی چلاندے نے۔ اچھا، ہاں، اس سارے آپ ہی کہندے نے ساڈا بھی لا دیو، کوئی تانوں کہہ دیتا، کوئی منوں ہی کہہ دیتا، کوئی 3-4 نام جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ چلے رہنے دیں، آپ نام نہ لینا شروع کر دیں۔ نہیں، میں نہیں لیتا۔ میرا مطلب ہے بڑے لوگوں نال میرے تعلقات خراب ہو جاندے نے، سارے نال تے نہ کراؤ نا۔ اچھا، اب خالد صاحب کیونکہ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ میں نے ختم کی، کہ اب IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوتی ہے، اس سے اگلے دن بلوچستان میں ہماری فوج پہ، سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ کنیکشن دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ ہوتا ہے تو اگلے دن کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جی پاکستان میں بہت انسٹیبلٹی ہے، اس کے پیچھے کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی سازش ہے؟ میر صاحب ڈیفینیٹلی سازش ہے، اور جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، آپ دیکھیں یہ جو پرسوں واقعہ ہوا ہے نا، یہ ہماری کانسٹنٹلی رابطہ ہے اس سلسلے کے اوپر افغانستان کے ساتھ جو ہے۔ ان کا ایک بیان آیا، پھر ان کے بیان کو ترمیم بھی کی، بیان کو میں درست کہہ رہا ہوں، ہاں، ترمیم بھی بیان میں کی انہوں نے۔ میرا اپنا خیال ہے، اور میں جب کابل آج سے 4-5 مہینے پہلے گیا، پشاور کی جو سانحہ ہوا اس کے بعد، تو پشاور کے سانحہ کے بعد جو ہے وہاں پہ ہماری بڑی فرینک گفتگو ہوئی تھی، اور ان کا رسپانس بھی اچھا تھا، بہت فرینک گفتگو ہوئی تھی۔ ہم نے کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی، اور ہم نے بتایا کہ ہم واحد ملک ہیں جہاں پہ آپ کو کھلے بندوں آپ پھرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، افغان شہری جو ہے 1 نہیں 2 نہیں 50 لاکھ 60 لاکھ کے قریب جو ہے، یعنی ان کی کرکٹ ٹیم کے پاس ہمارے پاسپورٹ ہیں، ان کا اپنے پاسپورٹ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاسپورٹ ہوں تو علیحدہ بات ہے، کیونکہ ہمارے پاسپورٹ ہیں اس لیے وہ افغانستان کا پرانا جھنڈا جو ہے لہراتے ہیں میچوں میں، آپ نے نوٹ کیا نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا جو ہے۔ اب ان حالات میں ایران میں ان کو کیمپوں میں رکھا ہوا ہے، صبح انہوں نے جنرا کھول دینے، وہ باہر آتے ہیں، کام شام کرتے ہیں، شام کو جا کے گنتی ہوتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک ملک جو ہے اس نے ان کی جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کو سینچریز پرووائڈ کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوتی تو ہم ہمسائے ہیں، ہم مذہب ہیں، رشتہ داریاں ہیں، قبائل ایک ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی اپنا ریزالو شو کرنا چاہیے۔ یہ میں تب سے یہ بات کر رہا ہوں جب پہلے بھی ہماری حکومت تھی اور میں ڈیفینس منسٹر تھا، پھر فارن منسٹر تھا، میں نے اس وقت پاکستان کو ریزالو شو کرنا چاہیے۔ وی مسٹ گیو اے پولائٹ بٹ اے فرم میسیج کہ یہ چیز ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ اگر ہمارے جو احسانات، تو میں نہیں کہوں گا اچھا نہیں لگتا، بھائی چارہ ہے ہمارا آپ کا، نسلوں کا، ہزاروں سال کا بھائی چارہ جو ہے، حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، بادشاہی آ جاتی ہے، عمارت اسلامی بن جاتی ہے، بادشاہی چلی جاتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ افغان حکومت کو جو ہے نا اس
بیک ڈراپ میں یا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ چیز سوچنی چاہیے یہ کہ پاکستان کے دشمن ان کے سوائل کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، ان کی سرزمین کو کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ گارنٹی کیا ہوا ہے، ناٹ اونلی پاکستان، اینی ادر نیبر، اینی ادر کنٹری جو ہے، کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ سوائل استعمال افغانستان کا دہشت گردی کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ان کے حلیف تھے جو ہمارے یہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں، خون بہارے جو ہیں، یہ ان کے حلیف تھے۔ یہ 7-8 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں کہا ہے انہوں نے کہ یہ ہمارے الائز رہے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بہتر بات ہے، اور بہتر بات ہے کہ آپ کا ان پہ انفلوئنس ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از بادرنگ اس، اٹ از بادرنگ دا اسٹیٹ، اور یہ ہمارا تو آپ کے خیال میں یہ صرف افغان حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے اور کوئی طاقت اس کے پیچھے نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور طاقت اس کے پیچھے ہو جو یہ چاہتی ہو کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو اور پاکستان غیر مستحکم ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمام جو بین الاقوامی قوتیں بھی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے اسٹیبلائز ہو، اور پاکستان میں خدا نخواستہ جو ہے انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا سپل اوور سارے کے سارے خطے میں ہوگا، وہ پاکستان تک کنٹین نہیں رہے گا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، آپ نے ایک اور بھی ٹویٹ کی جو سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کا جو واقعہ ہوا ہے، تو اس کے خلاف ایک انوکھا احتجاج کیا گیا کہ قرآن کو اٹھا کے اور اس کی تلاوت کر کے، تو آپ نے اس کو ٹویٹ کیا۔ اب جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے بھی ایک قرارداد اس کے خلاف منظور کی ہے، اس واقعے کے خلاف۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کہ اس قرآن پاک کی توہین کے معاملے پہ جو تمام اسلامی ممالک ہیں ان کا موقف جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا، جنیوا میں تسلیم کیا گیا، تو کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ بھی کسی دن مسلمانوں کا موقف تسلیم کیا جائے گا؟ کیونکہ آج 13 جولائی ہے، یوم شہدائے کشمیر بھی ہے۔ میر صاحب، یہ پہلے جو میں نے ٹویٹ کی ہے میں اس کے متعلق کہوں کہ ہزاروں لوگ معلوم جو شہر ہے جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا، وہاں پہ وہ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، لاؤڈ سپیکروں کے اوپر ہزاروں لوگ تلاوت کر رہے ہیں، جو کل ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور قل هو اللہ احد، اور یہ اس کی تلاوت جو کر رہے ہیں وہ، اور بڑا روح پرور سین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کو جو ہے تقویت بخشتے ہیں۔ یہ اس طرح اگر ہم احتجاج کریں جو ہے ہمارے ایمان کو تقویت بخشتے ہیں، اور ساتھ ساری دنیا میں میسج آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا جو ہے دین ہے، جو ہماری روح ہے اس کی جو ہے یہ گراؤ جلاؤ اور توڑ پھوڑ، اور اپنی توڑ پھوڑ، اپنے بازاروں میں جو ہے توڑ پھوڑ شروع کر کے اور دھرنے دے کے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سب سے اول اور سب سے بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مجسم جو ہے وہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، ہم قرآن بن جائیں، قاری نہیں بلکہ قرآن بن جائیں جو ہے، اس صورت کو یا اس ساری چیز کا جو ہے ہم چلتا پھرتا اگزامپل ہیں جو قرآن مجید میں درج ہے۔ ہم آج جو قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جھوٹے الزامات نہ لگاؤ، ہم دیکھ لیں عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوا بندہ کیا کر رہا ہے، سیاست کی کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ کیا کر رہا ہے، صحافت کی کرسی پہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ میں پاکستان کا اگزامپل لیتا ہوں، باقی بھی اسی طرح ہی ہیں، کوئی ایسا کوئی تھوڑا بہت فرق ہے، 19-20 کا جو ہے فرق ہے۔ یہ مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک اور علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جو آپ کا قرآن ہوئے جو ہے کہ یہ تارک قرآن ہوئے، یعنی تارک قرآن ہوئے ہمیں، یہ قرآن کی حفاظت تو اوپر والے نے کرنی ہے، اس نے گارنٹی کر دی ہوئی ہے، ہم نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہم اس پہ عمل کریں، ساری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ امن کا مذہب ہے۔ ہم جو ہے دہشت گردی جو ہے قرآن کے نام پہ کرتے ہیں، دین کے نام پہ کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مسجد
مسجد تو بنا دی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہاں تو یہ علامہ اقبال تو بعض لوگ, میں بات رپیٹ نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں کہ اس کی شاعری پڑھو قرآن مجید خود سمجھنے آنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہے ایک قسم کی شاعری کی تفسیر ہے اس نے. لیکن وہ جو ان کی شاعری ہے وہ فارسی میں ہے زیادہ. اب جو زیادہ فارسی, وہ اصل جو ان کی شاعری ہے وہ فارسی میں ہے. وہ اور بدقسمتی سے ہم اکثر لوگ فارسی سے نابلد ہیں. نابلد ہیں نہیں. اور دوسری میں ایک بات کہوں گا, سویڈن کی حکومت نے کہا کہ ہمارے قوانین جو ہے اس بات کی اجازت نہیں, بلکہ قانون انہوں نے اجازت دی. آپ دیکھیں اینٹی سیمیٹزم جو ہے یورپ کے اندر جو ہے ایک جرم ہے. آپ یہودیت کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں, سلر یا کوئی اور کو بات کرتے ہیں, تو آپ کو قید ہو سکتی ہے. آپ کو آسٹریا میں ایک ان کا وزیر تھا, اس کو 2 سال قید ہوئی تھی. یہ بہت اس واقعات دوسری جنگ عظیم کے بعد نظر آئیں گے. آپ یہ سارے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں, لیڈنگ لائٹس ہیں دنیا کی, جو EU ہے یا ویسٹ ہے, ان کو چاہیے کہ یہ مذہب صرف یہودیت کے لیے نہیں, باقی مذاہب کے لیے کریں, اسلام کے لیے بھی کریں, دوسرے دینوں کے لیے بھی, جو دین جو ہے ان کے لیے کریں, ادیان کے لیے کریں. اور ان کا بھی اگر کوئی انجری ہوتی ہے, جذبات جو ہیں مجروح ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر قانوناً جو ہے لینی چاہیے. وائی اونلی یہ فیسلٹی جو ہے یہودیوں کو کیوں میسر ہے؟ ٹھیک ہے میسر ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کریں, پروٹیکٹ کریں, لیکن ان کی کتاب کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, جس کے اوپر ہمارا بھی جو ہے وہ ایمان ہے, کتابوں کے رسولوں کے اوپر بھی, کتب ہی و رسول ہی. تو یہ ان کا ایمان ہے, ان کو نہیں, ان کے دین کو جو ہے, جو اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ جرم ہے. یہی چیز جو ہے آپ کو دوسرے ممالک میں بھی. آج کل اسرائیل کو پاکستان کی بڑی فکر پڑ گئی ہے. سر اسرائیل کو پاکستان کی فکر اس لیے ہے کہ ان کا جو ایجنڈا جو ہے عمران خان جو ہے پورا کر رہے ہیں. دیکھیں گولڈ سمتھ اور لیکن جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس نے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. وہ جہاز کہاں سے آیا تھا نا, کہاں سے ہو کے آیا تھا جہاز؟ ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے, صحافیوں نے اس کا جہاز فلائٹ نمبر بھی چھاپا تھا, سارا کچھ چھاپا تھا. دوسرا بات ہے کہ وہاں پہ یہودی کی حمایت کرنے گیا تھا, لندن میں مسلمان کی اور پاکستانی کی حمایت تو نہیں کرنے گیا تھا. اور گولڈ سمتھ اور راسچائلڈ جو ہیں وہ بیسیکلی اسرائیل کے معمار ہیں. انہوں نے وے بیک 1886 میں جو پروٹوکول تھا, پروٹوکول آف زیون جو تھا, اس کو سپورٹ کیا, اس کو فائنینس کیا. پھر ساری جو بقول ان کے جو ہجرت تھی فلسطین کی طرف جو ہے یورپین جیوز کی, اس کو فائنینس کیا. ان کے تمام اس طرح ہیں. یہ 3,400 سال سے حضرت موسیٰ کی جو ہجرت تھی فلسطین کو مصر سے, اس وقت سے لے کے آج تک یہ اس طرح ہیں. اسی وجہ سے یہ سروائیو کر گئے ہیں. ہمارے کام جو ہیں, یا ہمیں تو اللہ کی گارنٹی ہے, اس کی انڈر رائٹ کیا ہوا ہے, ادروائز ہمارے کرتوت تو سروائیو کرنے والے نہیں ہیں جو ہمارے ہیں. آپ دیکھیں, یہ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ قرآن کی حفاظت, دین کی حفاظت جو ہے, اگر کوئی مسلمان کرنا چاہتا ہے تو اپنے اعمال جو ہے اس دین کے مطابق اور اس قرآن کے مطابق کرے. تو کال و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. کال و فعل میں تضاد کیا, ہماری ساری زندگیاں جو ہے, ہم ججوں کی کرسی پہ بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں, ہم زندگی میں نہیں کرتے. سیاست میں جو بات کروں گا عام زندگی میں نہیں کروں گا. صحافت جو ہے, جو اصول آپ ہم پہ لاگو کریں گے اپنے پہ لاگو نہیں کریں. ساری ہر جگہ منافقت ہے. تو پھر ایک چھوٹا سا سوال اس حوالے سے ہو جائے, اگر آپ برا نہ بنائیں. یہ جو نیب کے قانون میں حال ہی میں کچھ ترمیم کی گئی ہے, تو پہلے تو آپ سمیت آپ کے تمام جو ساتھی تھے مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے, ان کا یہ موقف تھا. کیا موقف تھا ذرا سنیں, آپ کیا کہتے تھے؟ خواجہ صاحب کا نیب قانون کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اس میں ایک ترمیم آپ نے یہ کیا کہ اگر نیب کسی پہ کوئی الزام لگائے گی تو الزام ثابت کرنا جو ہے وہ نیب کا کام ہے. یہ اصول ہے, آج سے نہیں, پچھلے 4,000 سال سے اصول ہے کہ الزام ثابت لگانے والا الزام ثابت کرتا ہے. دنیا کا کسی جگہ کا قانون یا جورسپروڈنس دیکھ لیں, جو الزام لگاتا ہے وہ الزام ثابت کرتا ہے, گواہیاں وہ پیش کرتا ہے. اور جس کے خلاف الزام لگاتا ہے وہ اپنے ڈیفنس میں جو ہے گواہیاں پیش کرتا ہے یا قانون پیش کرتا ہے. یہ کہاں, مجھے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, افغانستان میں چلے جائیں. اچھا, صرف یہ خواجہ صاحب کا موقف نہیں, اور بھی بہت سے جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ذرا سنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ قانون ہے,
اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا, خاص طور پہ مجھے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے, کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گا, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. نیب ایک کالا قانون ہے کہ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نیب ایک کالا قانون ہے, ایک عامر نے بنایا تھا, اس کو ختم ہونا چاہیے تھا. نیب کو ختم ہونا چاہیے, نیب کو ختم ہونا ہوگا. یہ طریقہ غلط ہے. پہلے پکڑو, جیل میں ڈالو, اس کے بعد ریمانڈ 90 ڈیز کا لے لو, اور پھر جا کے آپ 2 سال کے بعد کہو کہ نہیں تم بے گناہ. تو سوال تو بنتا ہے نا کہ جس قانون کو آپ کالا قانون کہتے تھے, ڈکٹیٹر کا قانون کہتے تھے, اس کو ختم کرنے کی بجائے اس میں ایسی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ جن کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا. یہ پوچھیں گے خواجہ صاحب سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی خواجہ آصف صاحب, نیب ایک کالا قانون, ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون, اور اس قانون کو بجائے کہ ختم کیا جائے آپ اس قانون میں ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ جس کا نقصان آپ کے سیاسی مخالفین کو ہے اور فائدہ آپ کو ہے. میر صاحب, جو آپ نے میرا کلپ چلایا ہے, میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. تو وہ جو تبدیلی کی ہے وہ تو کچھ اور ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ آج سے 4000 سال پہلے ایک کوڈ آف حموربی بنا تھا. بادشاہ تھا عراق میں, سومیرین سویلائزیشن کا, اس نے یہ کوڈ بنایا تھا, اور وہ ایک پتھر پہ اس نے جو ہے نا وہ لکھا تھا, جو آج بھی میوزیم میں پیرس میں موجود ہے. ہم نے اس میں کوئی اس کا جو سٹرکچر ہے جو ہم نے ڈیلیوٹ کیا تھا آج سے کوئی کچھ عرصہ پہلے, جو ہے اس میں کوئی سٹرکچرل چینج نہیں آئی. اس میں جو ہے 2-3 چیزیں اس میں بنیادی طور پہ ہم چینج نہیں ہے کہ ہم نے گواہوں کو, اگر کرپشن کے خلاف کوئی گواہ بنتا ہے اس کو پروٹیکشن دی ہے. یہ ساری دنیا میں موجود ہے, یہ یہاں بھی موجود ہے. سلطانی گواہ اور اپروور وغیرہ کا لفظ جو ہے اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ریلیف لے کے جو ہے وہ گواہی جو ہے پروسیکیوشن وٹنس بنتا ہے. یہ کوئی آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی بنے تھے لوگ, یاد ہے نا آپ کو, وہ عباس صاحب تھے جو, اور کچھ صاحب تھے جو ریلیف لے کے یو ایس اے چلے گئے تھے. تو دس از نتھنگ نیو. ایک بات, 1-2 اور جو ہے جو چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی پروسیجرل ہیں. اس میں ہمارے جو مخالفوں کو آپ کہہ رہے ہیں نقصان پہنچے گا, ہمیں فائدہ پہنچے گا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں 6 مہینے مشرف نے مجھے قید کیا, نیب کی انکوائری انسٹیٹیوٹ ہوئی, آپ اس کے گواہ ہیں. میں جو پہلے بندے نیب کے قیدی تھے 16 بندے, ہم 16 نومبر کو جو آلریڈی قید تھے اور ان کے اوپر بنا دیا گیا, میں ان میں شامل تھا. اس طرح پھر میں نے بکتا ہے, اگین کوئی چارج نہیں تھا میرے خلاف. نہیں, جسمانی ریمانڈ پہلے 15 دن تھا, اب 30 دن کر دیا. یہ نیب پہلے الزام ثابت کرنا جو ہے وہ الزام لگانے والے کا کام تھا, اب جس پہ الزام لگے گا وہ بیچارہ ثابت کرے گا کہ میرے پہ الزام غلط ہے. نہیں, یہ میرا خیال ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوا. یہ چیز پہلے بھی موجود تھی اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے رہے تھے. یہ جو آپ نے کلپس لائے ہیں اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, مطلب اس پہ پروٹیسٹ کرتے رہے کہ میرے خلاف آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو آپ ثابت کریں نا. ہاں, میں اپنی بے گناہی کیوں ثابت کروں. جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی نا. نہیں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ نیب کا قانون جو ہے نا یہ نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو آج بھی میں اس پہ خواجہ صاحب رفیق صاحب بھی یئی کہتے ہیں, ایسے نہیں رہنا چاہیے. میری تجویز ہے کہ 50 کی دہائی میں if I'm not wrong یہاں پہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بنی, اس کے بعد 70 کی دہائی میں FIA بنی, اس کے بعد 90 کی دہائی کے اخیر میں جو ہے یہ نیب بنا, نومبر 1999 میں بنا, 16 نومبر 1999. مجھے بتائیں کہ 3 قوانین بننے کے بعد جو ہے پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی ہے. تو پھر کیوں ایسے قانون کیوں بناتے ہیں جو اپنا مقصد جو ہے نہ حاصل کر سکیں ان قوانین کو؟ کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس قانون کی آڑ میں بھی کرپشن ہوتی ہے. آپ جتنی لیئرز دیکھیں, جتنی لیئرز آپ کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ایک عام کام کے لیے, میں صرف یہ نیب وغیرہ کے قانون کی بات نہیں کر رہے, آپ نے بیوروکریسی سے یا گورنمنٹ مشینری سے جو بھی کام کرانا ہے, آپ جتنی لیئرز کریٹ کریں گے, اگر آپ 1 ونڈو آپریشن کر دیں گے رشوت کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے.
لیکن جب آپ کو پتہ لگے گا میں نے حامد میر صاحب کے پہلے کیبن میں جانا ہے، پھر ادھر اسٹوڈیو میں جانا ہے، پھر میں نے ادھر آنا ہے، پھر میں نے کسی اور جگہ جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے، تو میں نے فارغ ہو جاؤں گا. میں کہنا 4 پیسے پھڑو یار، میرا کام کرو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے. ہمارے یہاں پہ میں کل کا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کل کا میں دبئی تھا، مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ ہماری امبیسی نے جو ہے نا وہ آؤٹ سورس نہیں کی ہوئی. تمام امبیسیوں نے جو کام ہے، آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، کوئی رینیول ہے، کوئی پاسورڈ بنوانا ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا سارا کچھ. تمام امبیسیوں نے. پاکستانی امبیسی واحد ہے جس کے باہر جو ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 200 300 400 ہر جگہ پہ، دنیا کے ہر ملک میں. ہاں ہر ملک میں. ہاں یہ لیئرز کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کرپشن. چلو بات ختم کر دیا آپ نے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.